اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، تاریخ کربلا میں کربلا اور شام کے بعد تیسرا اہم مقام کوفہ ہے، اور کوفہ میں کربلا کے واقعات کے ضمن میں جو عمارت سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے وہ کوفہ کا دارالعمارہ ہے۔ اسی دارالعمارہ جسے کہ دربار ابن زیاد بھی کہا جاتا ہے کے بارے میں معلومات دینے کے لیے آج یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں کیا ہے۔ ناظرین، کوفہ کے قصر العمارہ کو دارالعمارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت کوفہ میں مسجد کوفہ کی پشت پر تھی۔ آج کل بس اس کی بنیادیں اور کچھ دیواریں باقی ہیں۔ یہ عمارت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذریعے سن 17 ہجری میں مسجد کوفہ کی تعمیر کے بعد بنی تھی۔ جو لوگ عراق کی زیارات کے لیے جاتے ہیں وہ جب کوفہ میں بیت امیر المومنین یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کی زیارت کو پہنچتے ہیں تو اس گھر کے دروازے کے سامنے چہرہ کر کے کھڑے ہوں تو ان کے بائیں ہاتھ کی طرف دارالعمارہ کا موجودہ کھنڈر دکھائی دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کی حیثیت حکمرانوں کے محل کی تھی۔ آج کل مختار نامہ میں اس عمارت کی شبیہ یعنی ریپلیکا دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوفہ کی تعمیر کے وقت ابو الہیجا اسدی کو حکم دیا کہ مدائن کی فتح سے واپسی پر 17 ہجری میں مسجد کوفہ کی بنیاد رکھے۔ اس نے شہر کوفہ اور مسجد اعظم کوفہ کی بنیاد رکھی اور مسجد کے سامنے سعد کے لیے ایک محل بھی تعمیر کیا اور اسے مسلمانوں کا بیت المال قرار دے کر خود اس کے قریب ہی رہائش اختیار کر لی۔ پھر ایک دفعہ بیت المال میں چوری ہوئی تو حضرت سعد نے خلیفہ دوئم کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ مسجد اور شاہی محل کی جگہ تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ مسجد کو محل کے ایک طرف اور محل کو مسجد کے قبلہ کی طرف تعمیر کیا جائے۔ مسجد کے اپنے نمازی ہیں جو دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ بیت المال مسلمانوں کی حفاظت کا محتاج ہے۔ پھر خلیفہ دوئم کے حکم سے مسجد کو نئے مقام پر تعمیر کیا گیا۔ ہمدان کے ایک کسان روزبہ بن بزر جمہر نے عرض کیا کہ میں تمہارے لیے ایک محل بناؤں گا اور مسجد و شاہی محل کو ایک ساتھ جوڑ دوں گا تاکہ وہ ایک ہی عمارت کہلائے۔ چنانچہ اس نے پرانے نقشے کے مطابق کوفہ کے محل کی بنیاد رکھی اور پھر ہیرا کے اطراف میں اجمی بادشاہوں کے تباہ شدہ محلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوفہ کے محل کی تعمیر بھی اسی طرح کرنا چاہی، لیکن اسے اجازت نہیں دی گئی۔ لہٰذا اس نے بیت المال سے دوسری طرف تک دیوار کھینچ دی اور پھر قبلہ کے دائیں طرف سے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کے صحن تک اسے لے آیا۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کا صحن مسجد کا قبلہ ہے، اور پھر مسجد کی عمارت کو ایسے کھینچا کہ مسجد کا قبلہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحن کی طرف اور اس کا دایاں حصہ محل تک جا پہنچا۔ امام علی علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت میں اسلامی دارالحکومت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تو جناب امیر علیہ السلام نے اس دارالعمارہ میں رہائش اختیار نہیں کی۔ انہیں اس میں رہائش کا مشورہ دیا گیا تو آپ نے اسے فتنے کا گھر قرار دیا اور فرمایا کہ میں اس میں نہیں رہوں گا۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بچوں کی رہائش کے لیے اپنی بہن ام ہانی کے بیٹے جادہ بن حبیرہ مخزومی کا گھر پسند فرمایا۔ رسول کاظم عبد السادہ نے تحریر کیا ہے کہ حضرت ام ہانی کا گھر رجبہ مسجد کوفہ میں تھا جو بعد میں رجبہ علی کہلایا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا گھر امیر المومنین علیہ السلام نے 70 دینار کا خریدا تھا جو مسجد کوفہ کے باب سدہ کے سامنے واقع تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وقتی طور پر بہن کے گھر میں قیام کیا اور اس کے بعد اپنے ذاتی مکان میں شفٹنگ کر لی، یعنی وہاں منتقل ہو گئے۔ یہی آپ کا موجودہ گھر ہے جس کا ذکر تمام سفر ناموں میں ملتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر میں
وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ 1966 میں حاجی محمد غفوری بغدادی نے ہادی صالح شبا اور شاکر شبا اور شیخ رازی کے ساتھ مل کر اس مکان کی نئی تعمیر کی۔ زائرین کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے جس گھر کی زیارت کرتے ہیں وہ یہی گھر ہے جسے 1966 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ جناب امیر اپنے بقیہ دور خلافت میں اسی گھر میں رہتے رہے اور ضرب لگنے سے لے کر شہادت تک بھی اسی گھر میں موجود رہے۔ ناظرین، کوفہ کا یہ محل قصر سعد، قصر دارالعمارہ اور دارالعمارہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد کے ادوار میں یہ خلفاء، بادشاہوں اور حکام کا محل بن گیا۔ تمام سیاسی بحثیں اور فیصلے یہیں سے ہوتے۔ یہ محل بادشاہوں اور ان کے درباریوں کے لیے مل بیٹھنے کی سب سے بڑی جگہ قرار پایا۔ یہ لوگ جنگی حالات میں یہیں پناہ لیتے۔ یہ محل اسی طرح آباد رہا یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے ایک سبب کی بنیاد پر اسے مسمار کروا دیا۔ اسی دارالعمارہ میں سن 60 ہجری میں جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا۔ امام حسین کا سر اقدس اور اسیران کربلا سن 61 ہجری میں اسی دربار میں آئے۔ اسی محل کے تخت پر بیٹھ کر ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے تشت میں رکھے ہوئے سر اقدس پر چھڑی بار کر گستاخی کی اور بے ادبی کی۔ اسی پر حضرت عبداللہ ابن عفیف نے احتجاج کیا تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ اسی دارالعمارہ کی دیواروں نے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا لہجہ علی میں خطبہ اور گفتگو سنی۔ اسی دارالعمارہ میں اسیران کربلا کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں شام بھیجا گیا۔ سن 66 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد قتل ہوا تو وہ اس کی لاش اسی دارالعمارہ میں لا کر مختار کو دکھائی گئی۔ جناب مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کو سن 67 ہجری یعنی 67 ہجری میں اسی دارالعمارہ میں شہید کیا گیا۔ پھر سن 71 ہجری میں ماسب بن زبیر کا قتل اسی دارالعمارہ میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب ماسب ابن زبیر نے جناب مختار کو شہید کر دیا تو عبد الملک بن مروان ماسب سے جنگ کرنے کے لیے عراق آیا اور اسے طویل جنگ کے بعد شکست دی اور دارالعمارہ میں داخل ہوا اور اس کے سامنے ماسب بن زبیر کا سر رکھا گیا۔ ایک عرب جس کا نام ابو مسلم نخعی تھا کھڑا ہوا اور عبد الملک سے کہا کہ میں نے اس دارالعمارہ میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر علیحدہ کر کے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور کچھ دن بعد دیکھا کہ ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر مختار کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ پھر کچھ دن گزرے تھے کہ میں نے مختار کا کٹا ہوا سر اسی جگہ پر ماسب بن زبیر کے سامنے دیکھا، اور اب ماسب کا کٹا ہوا سر تمہارے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان وحشت زدہ ہو گیا اور حکم دیا کہ دارالعمارہ کو ویران اور مسمار کر دیا جائے، لہٰذا اس کی چھتیں اور دیواریں ڈھا دی گئیں اور کوفہ کی گندگی کو اس میں بہایا جانے لگا۔ یہی وہ دارالعمارہ ہے جسے ہم دربار ابن زیاد کہتے ہیں۔ اس کے کھنڈرات آج بھی کوفہ میں موجود ہیں اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے، لیکن شہر کے لوگ ابھی بھی اپنی گندگی اور غلاظت اکثر یہاں پھینکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔